اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن کی ذمہ داری مرج ڈسٹرکٹ میں یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے، یہ عوام کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی کسی جگہ پہ اس طرح کا ناخوشگوار انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس ریئیکشن کی ضد میں ہم آ جاتے ہیں، عوام آ جاتی ہے۔ یہ جو مسٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں، اور یہ جو ایلیز ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہم جب بھی ملتے ہیں اتھارٹی سے، اسپیشلی لا انفورسنگ ایجنسی سے، ہمارا یہ ان کو ریکویسٹ ہوتا ہے کہ برائے مہربانی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انوسینٹ ولیجرز کو، انوسینٹ لوگوں کو، باعزت دار لوگوں کو بے عزت نہ کیا جائے، اور تشدد تو دور کی بات ہے، ان کو بے عزت بھی نہ کیا جائے۔ جب فورسز عزت دیں گے عوام بھی رسپیکٹ کرے گی اور اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہ جس تیزی کے ساتھ اس عوام نے گورنمنٹ کو ایکسپٹ کیا ہے، آپ کے مرجر کو ایکسپٹ کیا ہے، جس خوش دلی اور اوپن دل کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہے، اس طریقے سے اس عوام کو گلے نہیں لگایا۔ میری یہ سب اتھارٹی سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور مسعود ایریا پہ فوکس کریں، ڈیولپ کریں، بھوک کو ختم کریں، ان امپلائمنٹ کو ختم کریں، ہمیں اپرچونٹیز پرووائڈ کریں، ہم میرے یوتھ کو انگیج کریں، میرے سٹیزنز کو، میرے پاپولیشن کو عزت دیں، تو امن آٹومیٹیکلی اس ایریا میں آئے گا۔ وہ ہمارا مقدر ہے، وہ کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا ننیال کا علاقہ ہے، آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ آپ کدھر چلے گئے؟ وزیرستان کے حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے۔ یہ انٹرنیشنل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وزیرستان میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ دنیا افغانستان میں آئی، ایک نام سے آئی، اور اس میں جو سپر پاورز آئے تھے، خواہ ایسٹ سے آئے تھے، ویسٹ سے آئے تھے، ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، لیکن میرے نظر میں وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ حاصل نہیں کر سکے، اور ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ، چونکہ 2600 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہمارے جو ٹرائبز ہیں بارڈر پہ، وہ دونوں سائیڈ پہ وہی ٹرائبز رہتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہمارے ٹرائبل سوسائٹی پہ پڑا، اور ٹرائبل سوسائٹی چونکہ کراچی تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر پورے ملک پہ پڑنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے اسٹریٹجسٹ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، انہوں نے ایسا اسٹریٹجائز کیا کہ کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا علاقہ بہت متاثر ہوا، لیکن جو بڑے بڑے عزائم تھے دنیا کے، اور دنیا کے سپر پاورز کے جو بڑے بڑے عزائم تھے، وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ہم اس کو وزیرستان کے لیول پہ لے کے آئیں، وزیرستان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وزیرستان میں اس وقت 3 سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو امن کے نام سے آئے ہیں، جس کو ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کہیں گے، ایک وہ ہیں جو بدامنی پھیلانے کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور تیسری قوت عوام ہے۔ اب یہ سارے ریالٹیز ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ ہمیں عوام کو یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان عوامل میں، ان سٹیک ہولڈرز کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے زندگی کا راستہ کیسے تعین کرنا ہے۔ اس کا مجھے بہت
دکھ ہوتا ہے جب میں یاد کرتا ہوں کہ 2001 سے 2021 تک ہمیں 21 سال ہو گئے، ہمارا یہ مسعود قوم وزیرستان سے لے کے کراچی تک زخموں سے چور چور پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ تاریخ شاید ہمیں بھلا گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ دکھ، وہ مظالم، وہ پریشانیاں، وہ لاسز ایک دن ضرور دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہماری جو قوم ہے یہ بہت ریزیلینٹ قوم ہے، یہ بہادر قوم ہے، جذبہ بھی رکھتی ہے، مضبوط بھی ہے، ذہنی طور پہ طاقتور بھی ہے، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، اور ایجوکیٹڈ بھی ہے الحمدللہ، ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہمارے علاقے میں بدامنی کیوں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ ہمیں خود ڈھونڈنے پڑیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ یہ چیز باقی اقوام میں یہ خاموشی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، امن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اسی دلدل میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہمیں عوام کو دیکھنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز اور سول ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیوں نہ ابھی تک ساؤتھ وزیرستان میں اسپیشلی مسعود ایریا میں امن کو قائم کر سکیں۔ جو امن لانے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جب دیکھیں گے، اور بیچ میں جو عوام ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیکھے گی کہ یہ امن ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے، وہ کیا عوامل ہیں۔ میری نظر میں یہ شراکت داری ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ آئیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کوآپریشن کریں گے، تو امن قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن کی ذمہ داری مرج ڈسٹرکٹ میں یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے، یہ عوام کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ لیکن عوام کی جو رسپانسبلٹی ہے امن کو قائم کرنے میں یا امن کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، وہ عوام ادا کریں، اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، وہ جو ان کی اپنی کوئی اگر کمزوریاں ہیں وہ دور کریں، اور مسعود ایریا میں امن لانا کوئی ناممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے ہیں۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ویسٹرن بارڈر سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اثرات ہم پہ مثبت ہونے چاہیے، نہ کہ اس کے اثرات ہم پہ پھر منفی پڑنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، جو ڈیسیژن لینے والے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ جو سٹیبلائزیشن کے جو فروٹ ہے یا اس کا جو اثر ہے وہ ہم پہ پازیٹیو پڑنا شروع ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ امن جلدی قائم ہو جائے گا۔ دو چیزیں، مس انڈرسٹینڈنگ اور مس پرسیپشن اور مس کانسیپشن، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرتا ہے۔ اور جب بھی خلا ہوتی ہے، خلا کے دو نقصانات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خلا کوئی انہونی قوت فل کرے گا، جو نہ مجھے اچھا لگے گا نہ آپ کو اچھا لگے گا، اور دوسری یہ ہے کہ میری آواز میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، وہ دوسری طرف پہنچتی نہیں ہے۔ یہ جو مسٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں، اور یہ جو ایلیز ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔
ہماری جو فوج ہیں وہ کس کی فوج ہے؟ وہ ہماری فوج ہے. یہ فوج میں کون ہے؟ میں، آپ، بھائی، بیٹا، باپ، یہی ہوتے ہیں اس میں. باہر سے تو کوئی نہیں آئے. جب مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کسی اور سیارے سے آیا ہوا ہے. اس کو برج کرنا ہے. اس کی برجنگ کا کام میڈیا کا، آپ کا اور ہمارا ہے. ہم جب بھی ملتے ہیں اتھارٹی سے، اسپیشلی لا انفورسنگ ایجنسی سے، ہمارا یہ ان کو ریکویسٹ ہوتا ہے کہ برائے مہربانی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انوسینٹ ولیجرز کو، انوسینٹ لوگوں کو، باعزت دار لوگوں کو بے عزت نہ کیا جائے. اور تشدد تو دور کی بات ہے، ان کو بے عزت بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ان کی خوشی سے نہیں ہوتی ہیں یہ انسیڈنٹ، اور نہ ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ روک سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی کسی جگہ پہ اس طرح کا ناخوشگوار انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ ری ایکشنز ہوتے ہیں. اس ری ایکشن کی ضد میں ہم آ جاتے ہیں، عوام آ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیسرا مین سٹیک ہولڈر عوام ہے جو پس رہا ہے بیچ میں. تو یہ ملنے جلنے سے ہوگا، میڈیا سے ہوگا، اور ہم وہ لوگ جو ان دفاتر تک رسائی رکھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فورسز کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، یہ ہوں ہی نہ. اور یہ ری ایکشنز ہوتے ہیں. اور عوام کے لیے یہ ہے کہ عوام ایک رابطہ رکھے ان فورسز کے ساتھ. یہ ہمارے فورسز ہیں، یہ ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں. جب فورسز عزت دیں گے، عوام بھی رسپیکٹ کرے گی اور اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گی. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات کریٹ کرے کہ عام آدمی ہر کسی کو مل سکے. اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلا جھجک ہم اپنی آواز ان تک اچھے طریقے سے پہنچا سکیں اور پہنچائیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس آواز کو اتھارٹیز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں، جس طرح ہم لوگ ہیں. اور آپ میڈیا اس سب کی آواز بنے. 2001 میں وزیرستان کو دیکھیں، ان کے لوگوں کو دیکھیں، اور آج کے وزیرستان کو دیکھیں، ان کو لوگوں کے دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کھڑی ہوئی چیز سوائے پہاڑوں کے درختوں پہ باقی کوئی کھڑی ہوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. وہ سارے فلیٹ ہو چکے ہیں، یا موسم کی وجہ سے، یا وہ کانفلکٹ کا شکار ہو گئے، وہ جنگ کا شکار ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام میں ترقی بھی بہت آئی ہے. اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک سائیکل ہوتا تھا، آج الحمدللہ اس کے گھر کے سامنے ہر قسم کی گاڑیاں. پہلے ایک بس چلا کرتی تھی، آج کل کبھی کبھی جام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج الحمدللہ جو اچھے دن ہوتے ہیں، عید کے دن ہو گئے یا خوشی کے دن ہو گئے، اس سے پنجاب سے لے کے ہمارے کے پی سے لے کے لوگ وہ بدر شوال تک پہنچ جاتے ہیں، ٹورسٹ اور وزٹرز پہنچ جاتے ہیں. تو ہماری جہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں ادھر ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. میری میڈیا سے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اچھائیوں کے وسائل ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کو زیادہ اجاگر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ ہمیں پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم مہمان نواز ہیں، الحمدللہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں. ہمارا ایریا اتنا خوبصورت ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارا ایریا ہے.
اور انشاءاللہ ہمارے ایریا میں وہ امن بھی ہے. کبھی کبھار اکا دکے کیسز ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایریا بالکل ہی میدان جنگ ہے. الحمدللہ بہت ترقی ہم نے کی ہے, بہت آگے ہم گئے, لیکن ہمیں اور آگے جانا ہے. گورنمنٹ سے گلہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ اس عوام نے گورنمنٹ کو ایکسپٹ کیا ہے, آپ کے مرجر کو ایکسپٹ کیا ہے, جس خوش دلی اور اوپن دل کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہے, اس طریقے سے اس عوام کو گلے نہیں لگایا. پیار اور شفقت کا ہاتھ آپ ہمارے سر پہ نہیں رکھا گیا. گورنمنٹ ہمیں قریب کرے, ہمیں ٹوٹلی آباد کاری چاہیے, ریہیبلیٹیشن چاہیے ہمیں. گورنمنٹ ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرے. جب میں ریہیبلیٹیشن کی بات کرتا ہوں تو میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ 2 کلومیٹر یہاں پہ روڈ کا ٹکڑا بنا دیا تو اسے ساؤتھ وزیرستان مسعود قوم ڈیولپ ہو جائے گا, یا ادھر ایک بند باندھ دیا تو ڈیولپ ہو جائے گا, یا ایک ٹیوب ویل لگا لیا. یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن چاہیے. اور ریہیبلیٹیشن میں ہمیں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس چاہیے ہیں, جس کو میں اسٹریٹجک پروجیکٹس کی بات کرتا ہوں. ہمیں اسپیشل ایلوکیشن آف فنڈ چاہیے. میری آپ کی وساطت سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کا ننیال کا علاقہ ہے, آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ آپ کدھر چلے گئے؟ آپ نے تو یہاں سے شروعات کی تھی, سیاست کی بھی یہاں سے شروعات کی تھی. آپ سب کچھ بھول گئے ہیں. اسلام آباد میں جب بیٹھ گئے آپ ہمیں پیچھے بھول گئے. ہماری نظریں آپ کی طرف ہیں. آئیں, اس علاقے کو ڈیولپ کریں. اگر لاہور میں 150 بلین ایک ٹرین کے روٹ پہ لگ سکتا ہے, 100 کے قریب بلین ایک BRT پہ آپ پشاور میں لگا سکتے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب یہ تو آپ کا ایریا ہے, تو 100 بلین ادھر بھی ٹھونک دیں. یہ آپ کو امن کا بھی ضمانت دے گا اور یہ ایریا بھی اٹھ جائے گا. اور اسی طریقے سے میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ آپ خود تو سوات کے رہنے والے ہیں, آپ کو تو علم ہے کہ دور افتادہ علاقے میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا پرابلمز ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ پشاور کو چند گھنٹوں کے لیے چھوڑیں, آئیں ہمارے بیچ میں, سنیں ہمارے مسائل اور کچھ توجہ کریں ہماری طرف. اگر 4 پیسے آپ ہمیں زیادہ دے دیں تو یہ قوم برداشت کر لے گی, کیونکہ 70 سال ہمیں کچھ نہیں ملا, تو یہ 4 پیسے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں زیادہ دے دیں. اور قوم کا کچھ بگڑے گا نہیں, ہمارا علاقہ سدھر جائے گا, ڈیولپ کر جائے گا. تو میری یہ سب اتھارٹی سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور مسعود ایریا پہ فوکس کریں, ڈیولپ کریں, بھوک کو ختم کریں, ان امپلائمنٹ کو ختم کریں, ہمیں اپرچونٹیز پرووائڈ کریں, ہم میرے یوتھ کو انگیج کریں, میرے سٹیزنز کو, میرے پاپولیشن کو عزت دیں, تو امن آٹومیٹیکلی اس ایریا میں آئے گا. وہ ہمارا مقدر ہے, وہ کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا. ہمارے چیلنجز مسعود قوم کے کیا ہیں؟ سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہے یونٹی. دوسرا ہمارا چیلنجز ہیں کہ جو ہماری اپنی انرجیز ہیں, ہمارے پاس جو ایبلٹیز ہیں, ہمارے پاس جو کمپیٹنس ہیں, ہمارے پاس جو برین ہے, اس کو ہم پازیٹیو روٹ پہ ڈالیں, پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. تیسرا, جو ہمیں بدامنی کے جو تھوڑے بہت آثار ہیں, ان کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو ختم کریں. اگر ہمارے بھائی راستے سے بھٹک گئے ہیں, کوشش یہ کریں کہ ان کو کنونس کر کے
اپنے فیملیز میں ان کو ری جوائن کرائیں، پرامن طریقے سے زندگی گزاریں، سارے لوگ جس کے جو گلے ہیں اس کو دور کریں۔ دیکھو جو بھی سروس میں ہوتا ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، دائرہ کار ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ میں جب سروس میں تھا میں اس طرح میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جس طرح میں آج اوپن بات کر رہا ہوں۔ اور جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو جب ریسٹرکشن سے تھوڑی سی مجھے آزادی مل گئی تو میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں۔ ایک دوسری بات، جب آپ سروس میں ہوتے ہیں آپ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے علاقے کے لیے، لیکن آپ بول نہیں سکتے، آپ میڈیا میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ میں کسی کو بھی چیلنج دے سکتا ہوں ساؤتھ وزیرستان میں اس کا، لیکن کیمرے کے سامنے میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ بہت چیزوں کا دعویٰ کریں گے کہ میں نے اس نیت سے نہیں کیے کہ میں کسی کو بتاؤں، میں نے اس نیت سے کیے کہ ایک دن اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے کہ جب میں نے آپ کو کچھ ہاتھ میں دیا تھا تو آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا، اس کا جواب میرے پاس ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جواب مل جائے گا، ایک دن مل جائے گا۔ یوتھ کسی بھی ملک کے ترقی کے جو پلرز ہیں وہ آپ کی یوتھ ہیں، لیکن آپ کی جو وزڈم کے ضامن ہیں، آپ کی جس سمت کے ضامن ہیں، وہ آپ کے ایلڈرز ہیں۔ یوتھ کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ ایجوکیشن اور اسکل کے بغیر کسی قوم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ میرا یوتھ علم حاصل کرے گا، اسکل لے گا، ہنر لے گا اپنے ہاتھ میں، تو مستقبل ان کا ہے، امن بھی ان کا مقدر ہے۔ اور میرے جو مشران ہیں بہت مصیبتیں دیکھی ہیں، اپنے جنریشن کو خون آلود دیکھا ہے، اپنے گھروں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا مسمار ہو کے دیکھا ہے، وہ خود زخمی ہیں، لیکن ہمیں بہت توقعات ہیں اپنے ایلڈر سے۔ خدا را اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو، اور اپنے آنے والے نسل کو راہ دکھاؤ کہ یہ امن کا راستہ ہے اور یہ ترقی کا راستہ ہے، اور یہ قوم ترقی کرے گی پھر انشاءاللہ۔